فرمایا بے شک اللہ پاک طالب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا زحمت یعنی مشقت، یہ سب سے پاکیزہ عمل کون سا؟ فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ زحمت یعنی مشقت یہ رحمت ہے۔ افسوس ہم تن آسان ہو گئے، آرام طلبی، راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی، سستی دیمک کی طرح ہمارے کردار کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ خود اٹھ کر پانی کا گلاس پی لینا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے، کھانا بنا ہوا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے دھلائے ملے، موٹر سائیکل کار وغیرہ چلائیں ہم مگر اس کی مرمت کوئی اور کروا کر دے، ہر چیز ریموٹ کنٹرول، پنکھا لائٹ وغیرہ اٹھ کر بند کرنا پڑ جائے، چلانی پڑ جائے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اب تو دروازے بھی سینسر سے کھلنے والے ہو گئے، ہاتھ سے زور لگانے کی تکلیف بھی وہ ختم ہو گئی۔ دینی کاموں میں سستی، نماز میں سستی، علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پاک پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لوٹانے میں سستی، ہر جگہ سستی سستی اور سستی بھری پڑی ہے۔ ہمارے معاشرے کو دن بہ دن یہ تنزلی کا شکار کرتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے سست اور راحت پسند آدمی یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل مستحبات فرائض واجبات کی ادائیگی میں بھی بعض اوقات سستی نظر آتی ہے۔ حالانکہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ منافقین کی علامت ہے، جیسا کہ 5 وقتہ نماز کے متعلق قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز الایمان بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ معلوم ہوا ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو لوگ اس وقت کا خیال نہیں رکھتے یا ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی، اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر ہے، منافقوں کی علامت میں سے ہے کہ جب مومن کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف حاصل ہو سکے، معاذ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی نماز میں پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے کر جانا، دل جمی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامت ہے۔ یا عاشقان رسول، سستی دور کیجیے، فرائض اور واجبات ہی نہیں بلکہ تمام ذمہ داریاں بر وقت ادا کرنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہی نہیں بلکہ نیکیاں کرنے میں بھی جلدی کیجیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں ایک ایسی تجارت ہے جس کا نفع آخرت میں ملے گا۔ مگر افسوس بعض نادان دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے میں بھی سستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں سستی اور کاہلی نہیں کرنی بلکہ سستی کو دور کر کے نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو نیک طبیعت بنانا ہے، کیونکہ صحت مند اور نیک طبیعت ہونا بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے اس کے لیے صحت مند ہونا مالداری سے بہتر ہے، اور نیک طبیعت ہونا یہ کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ اس ارشاد مبارکہ کی وضاحت فرماتے کہ بدن کا تندرست رہنا عبادت کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ صحت ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ بیمار اور سست شخص عبادت کرنے سے لاچار اور عاجز ہوتا ہے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری ہو۔ جملے کو توجہ سے سنیں،
فرمایا نیک طبیعت ہونا، صحت اور تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری۔ اور نیک طبیعت ہونا یہ ایک ایسا روحانی سرور ہے جس کے سبب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، عبادت کے لیے اکتاہٹ سے پاک زندگی عطا کرتا ہے، تھکاوٹ سے پاک جسم عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا کے خوفناک خطرات سے معمون کر دیتا ہے۔ اور جب زندگی خدشات اور خطرات سے محفوظ ہو جائے اور تنگی نہ رہے تو دل یہ زندگی پاتا ہے اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جو جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں بے شک اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جمائی زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہے اور یہ سستی کی علامت ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سستی کی علامات کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق چار چیزوں کا خوف کا اظہار کیا۔ فرمایا مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن باتوں کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 پیٹ کا بڑا ہونا۔ اس سے مراد قدرتی موٹاپا نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ موٹاپا برا ہے جو بہت کھانے پینے اور عیش و عشرت کی وجہ سے ہوتا ہے، خود پیدا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 زیادہ سونا۔ نمبر 3 سستی۔ نمبر 4 یقین کی کمزوری۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے، صبر یہ آدھا ایمان ہے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ایمان دل کے یقین کا نام ہے اور اس ایمان کے بہت تقاضے ہیں۔ نماز یہ ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ یہ ایمان کا تقاضا ہے، حج ایمان کا تقاضا ہے، نیکی کی دعوت دینا ایمان کا تقاضا ہے، برائی سے منع کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، خیر خواہی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور 2 چیزیں ایمان کے ان تقاضوں پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، نمبر 1 سستی، دوسری نفس کی خواہش۔ چونکہ صبر سستی اور نفس کی خواہش کو دبا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ سستی اصل میں سستی ہے کیا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے سستی ہے کا کام کا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ سستی کیا ہے اب اس کو سمجھیے۔ سستی اصل میں رفتار کا وصف ہے کہ ایک کام آدھے گھنٹے میں کر سکتے تھے لیکن اس سے غفلت برت کر تن آسانی سے کام لیتے ہوئے اسے 2 یا 3 یا 4 گھنٹے میں پورا کرتے، تو یہ سستی۔ کام کرنے کو دل نہ کرنا، آج کا کام کل پر چھوڑ دینا، آج کا کام بلا وجہ اگلے دن پر ڈال دینا، ابھی کرتا ہوں اچھا کرتا ہوں اب کر لوں گا کہہ کر کام کو ملتوی کر دینا، یہ بھی سستی کا حصہ ہے۔ سستی بعض دفعہ جسمانی امراض کی وجہ سے ہوتی، مثلا نیند پوری نہ ہو تو سستی ہوتی، ٹینشن ہو تو کام کی رفتار میں سست ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جائے تب بھی سستی ہو جاتی ہے، شوگر یہ لو ہو جائے تب بھی سستی پیدا ہوتی ہے، جسم میں خون کی کمی، وٹامن کی کمی کی وجہ، بالخصوص وٹامن ڈی کی کمی ہو تو جسم سست رہنے لگ جاتا ہے، جسم جو ہے وہ سست رہنے لگ جاتا ہے۔ موسمی تبدیلی کا بھی ہمارے مزاج پر نہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ سردی کے موسم میں عموماً یہ سستی زیادہ ہوتی ہے، اب تو گرمی کی آمد سستی آنے کی ایسی وجہ ہو تو ڈاکٹر سے باقاعدہ اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ایک سستی وہ ہے جو ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہے، بندہ ہر معاملے میں تن آسانی کا
شکار ہوتا ہے. جسمانی طور پر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ سست ہوتا ہے. ایسی سستی بعض باطنی امراض کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسی سستی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. آئیے ایسی سستی کے کچھ علاج سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں اور اپنی سستی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سستی کے سبب، سستی کا سب سے بڑی وجہ یہ ٹالم ٹول کرنا، اور پھر دوسری لمبی امید کا ہونا. جو بندہ آج کا کام کل پر ڈالتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا. تو آج کا کام کل پر ڈالتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کل تک میں زندہ رہوں گا. یہ ایک دھوکہ ہے. زندگی میں کل کبھی نہیں آتا. انگلش کا ایک مقولہ ہے، قول ہے، ٹمارو از نیور کم. کل کبھی نہیں آتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم فرماتے ہیں دنیا 3 سانس ہے. ایک سانس جو ہم لے چکے اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں. دوسری سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے جو کرنا ہے اس میں کرنا ہے. تیسری سانس جو وہ ہے جس نے آنا ہے اس کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، آئے گی بھی یا نہیں. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. ہمارے چاروں طرف موت کے اسباب ہیں. یہ زمین یہ موت کا سبب ہے. زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، بندے نیچے دھس جاتے ہیں، کئی لوگ موت کے ہاتھ اٹھا جاتے ہیں. چھت یہ موت کا سبب ہے کہ چھت گرنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. بجلی کی تاریں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے کرنٹ لگنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. موٹر سائیکل، کار وغیرہ ہم بڑے شوق سے خریدتے ہیں. کئی ایسے ہیں جنہیں جہاز پر بیٹھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ سب موت کے اسباب ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. جہاز گر کر تباہ ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں کی موت ہوا کرتی ہے. کھانا جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ بھی موت کا ایک سبب ہے. بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لقمہ گلے میں اٹک جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. دل کی بیماریاں، مہلک امراض، کھانے پینے کی بے ترتیبی سے لگتی ہے. اللہ پاک ہمیں حادثات اور مہلک امراض سے محفوظ فرمائے. لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں، موت کے سائے میں ہر وقت انسان کے سر پہ منڈلا رہے. انسان پھر بھی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے. پیام مرگ دیتے ہیں ہزاروں ہاتھ سے، پھر بھی پیام مرگ دیتے ہیں ہزاروں ہاتھ سے، پھر بھی ہماری قوم کی ساحل تک آسانی نہیں جاتی. یاد رکھیے سستی یہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے. سستی یہ نفس کا مطالبہ ہے. یہ اندر بیٹھے رہے. شیطانی وسوسہ عارضی ہوتا ہے. جب وسوسہ آئے آپ ذکر اللہ کیجئے، وسوسہ ختم ہو جائے گا. لیکن نفس کا مطالبہ ایسا نہیں ہوتا. نفس کی خواہش دن با دن شدت اختیار کرتی ہے. نفس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی خواہشات کو دبا دیا جائے، اس کی خواہشات کا الٹا کیا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل و نقل یعنی قرآن و حدیث و تجربہ گواہ ہے کہ نفس امارہ کی بھاگ جتنی کھینچیے دبتا ہے اور جس قدر ڈھیل دیجیے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے. اگر آپ اپنے اندر سے سستی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں سنجیدہ ہوں. اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لیجیے. جس جگہ 1 منٹ کی بھی نفس پہ سستی